اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے یہ کائنات تخلیق ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھ میں سختی اور درشتی دیکھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں آپ کا غلام اور خادم تھا، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا، بالمومنین رؤوف الرحیم، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق مہربان ہیں۔ آپ واقعی ایسے ہی بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے، اس لیے میں آپ کے سامنے ستی ہوئی ننگی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ اگر آپ مجھے نیام میں ڈال دیتے یا مجھے کسی کام سے روک دیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں آپ کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں میرا یہ طرز رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں بلا لیا، اور دنیا سے جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا۔ آپ لوگ ان کے کرم، تواضع اور نرم مزاجی کو جانتے ہی ہیں۔ میں ان کا خادم تھا اور ان کے سامنے ستی ہوئی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ میں اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا۔ اگر وہ کسی معاملے میں خود پہل کر لیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں اقدام کر لیتا، اور ان کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا، اور دنیا سے جاتے وقت وہ مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور آج تمہارا مسئلہ میری طرف منتقل ہو گیا، کیونکہ میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے، جب خلیفہ دوسرے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، تو یہ ہم پر سختی کیا کرتے تھے۔ اب جب کہ یہ خود خلیفہ بن گئے ہیں تو اب ان کی سختی کا کیا حال ہوگا؟ تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ تمہیں میرے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تم مجھے پہچانتے بھی ہو، اور تم لوگ میرا تجربہ بھی کر چکے ہو، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جتنی میں جانتا ہوں اتنی تم بھی جانتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ہر بات پوچھ رکھی ہے۔ اب مجھے کسی بات کے نہ پوچھنے پر ندامت نہیں۔ تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اب جب کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں تو اب میری سختی جو تم دیکھتے تھے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن یہ سختی طاقتور مسلمان سے حق لے کر کمزور مسلمان کو دینے کے لیے ہوگی، اور میں اپنی اس سختی کے باوجود اپنا خسار تمہارے ان لوگوں کے لیے بچھا دوں گا جو پاک دامن ہوں گے اور غلط کاموں سے رکیں گے اور بات مانیں گے۔ اور مجھے اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اگر میرے اور تم میں سے کسی کے درمیان کسی فیصلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم جسے پسند کرو میں اس کے ساتھ اس کے پاس چلا جاؤں گا، اور وہ ثالث میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بارے میں اس طرح میری مدد کرو کہ میرے پاس ادھر ادھر کی ساری باتیں نہ لاؤ، اور میرے نفس کے خلاف میری اس طرح مدد کرو کہ جب ضرورت پیش آئے تو مجھے نیکی کا حکم کرو اور مجھے برائی سے روکو، اور تمہارے جن امور کا اللہ نے مجھے والی بنا دیا ہے ان میں تم میرے ساتھی پوری خیر خواہی کرو۔ پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت محمد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر،
حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہوئے، اور ان میں حضرت عمر کے سامنے بات کرنے میں سب سے زیادہ جرئی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ چنانچہ ان حضرات نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لوگوں کے بارے میں امیر المومنین سے بات کر لیں اور ان سے یہ کہیں کہ بہت سے حاجت مند لوگ آتے ہیں لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے اور اپنی ضرورت پوری کیے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار فرمائیں، کیونکہ بہت سے ضرورت مند آپ کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے ضرورت مند آپ کے پاس آتے ہیں لیکن آپ کے روب اور ہیبت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے اور آپ اسے اپنی ضرورت کہے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد نے یہ بات کرنے کو کہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، اللہ کی قسم، میں نے لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی اختیار کی کہ اس نرمی پر اللہ سے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ اس نرمی پر پکڑ نہ فرمائے۔ پھر میں نے لوگوں پر اتنی سختی اختیار کی کہ اس سختی پر اللہ سے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ اس سختی پر میری پکڑ نہ فرمائے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ چھٹکارا کی کیا صورت ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روتے ہوئے، چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہائے افسوس، آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا، ہائے افسوس، آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ ابو نعیم اپنی کتاب حلیہ میں حضرت شعیبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرا دل اللہ کے لیے اتنا نرم ہوا کہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہو گیا، اور اسی طرح میرا دل اللہ کے لیے اتنا سخت ہوا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ابن عساکر حضرت عین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ بعض لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ خلافت آپ کو نہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کس وجہ سے؟ اس نے کہا، ان کا خیال تھا کہ آپ بہت سخت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرا دل لوگوں کی شفقت سے بھر دیا اور لوگوں کے دل میں میرا رعب بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام اہل اسلام کی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے، ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔